حضور کی زندگی 40 سے 50 سال تک جب پہنچتی ہے تو ان 10 سالوں کا جو وقت ہے یہ سخت ترین تکلیف، پریشانی، ٹینشن، دکھوں کا ہے۔ بہت تکلیف دی گئی، حضور کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئی، پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو سیل کر دیا گیا، مکے میں آپ کا مقاطعہ کر دیا گیا، کسی کو حضور سے ملنے کی اجازت نہیں، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی کاروبار نہ کرے، کوئی رشتہ نہ دے، کوئی کسی قسم کا لین دین نہ کرے۔ یہ بھی عالم آیا کہ آپ کو مکہ چھوڑ کے شیب ابی طالب میں آنا پڑ گیا، کیونکہ ایک دونوں طرف پہاڑ تھے اور دھوپ سیدھی جب پڑتی تو وہ گرم ہو کے تندور کی شکل اختیار کر جاتی۔ حضور خیمہ وہاں لگا کے میری ماں سمیت وہاں کا جو وقت ہے، اب میری ماں کا وہ انداز دنیا کے سامنے آنے لگا کہ دنیا نے دیکھا کہ آپ ایک بڑی ناز و نام میں پلی خاتون تھی، کروڑوں میں پلتی ہوئی خاتون، 20 نوکرانیوں کے ساتھ رہتی ہوئی بیٹی، وہ حضور کے ساتھ خیمے میں آ گئی۔ گرمی، سخت ترین ٹینشن، پانی پینے کو میسر نہیں، خوراک کھانے کو میسر نہیں۔ جب شروع میں معاملات خراب ہوئے تو حضور نے کہا میری بات سنو، دیکھو یہ میرے دشمن ہیں، تیرے نہیں ہیں، تو ایسا کر کے تو چلی جا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ کہا حضور جب سکھ میں آپ کے ساتھ تھی تو دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ یہاں انداز کیا ہے، چھوٹی سی بات ہوئی ہے گھر میں، کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا ہے، ہلکا پھلکا، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے بات، ساس بہو میں ہو جاتی ہے، ننان میں، دیور میں ہو جاتی ہے۔ وہ جناب بیگ پیک کیا، میں چلی، فون اٹھایا، ابا جی ابھی لینے آئے، شرم سے مر جا یہیں پہ، کس کا کلمہ پڑا ہے، کس ماں کی تو بیٹی ہے۔ ایک منٹ میں اوگ گئی اور پھر ترلے منتیں ہو رہی ہیں، آ جائے کڑی ہن، کوئی گل نہیں، اسی احتیاط کریں گے، یہ کریں گے، یہ تیری یہ اوقات ہے تیری۔ یہ میری ماں کا انداز تو نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہی نہیں کہ بیٹا تیرا گھر وہی ہے۔ وہ جملہ بولا کرو اپنی بیٹیوں سے کہ پتر ایتھو جانتے نہیں ہیں، تیرا جنازہ ہی اٹھائیں گے ہم آ کے، خبردار تم نے فون کیا آنے کے، سڑ کے سوا ہو جا لیکن ادھر ہی رہ، اپنے گھر کو بسانا سیکھ میری ماں کی طرح۔ یہاں انداز ہی نہیں ہے ایسے۔ 1500 سے 2000 طلاق کے مقدمے روز داخل ہوتے، میں نہیں رہنا، میں نہیں رہنا، میں نہیں رہنا۔ وہ تجھے جنت چاہیے دنیا میں؟ تجھے کیا یہاں پہ نرم بسترے چاہیے؟ تجھے ہر وقت مال چاہیے، ہر وقت ایسی کی ٹھنڈی ہوا چاہیے؟ وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ یہ دنیا مسائلستان ہے، دکھستان ہے، یہاں دکھ ہی دکھ ہے۔ کہاں جا کے تم آرام چاہتی ہو؟ نہیں مجھے طلاق دے دیں آپ۔ آج تو حالات ہی خراب یہ ہے نا کہ جی فون کر دیں بس ٹھیک ہے۔ بچی کو لانا بڑی لوگ عقل مندی سمجھتے ہیں اور بڑی بہادری سمجھتے ہیں، ہم لے آئے ہیں جی اپنے گھر واپس۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ بچی وہاں رہ کے گزارا کرے، کہ جب آخری عمر ہے، وقت قریب ہے، وصال کا وقت آ گیا، حضور بے قرار ہو کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ سیدہ فاطمہ قریب ہیں کہ آپ انہیں قریب کرتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنی چادر مجھے دیں۔ کہا اماں جان چادر کو کیا کرنا ہے، چادر آپ کے جسم پہ موجود ہے۔ کہا نہیں یہ چادر اتار دینا، اپنے باپ سے کہو اپنی چادر مجھے دے دیں، میں کفن لینا چاہتی ہوں اس چادر کا، میں اس چادر کو اپنے اوپر ڈال کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں، انہیں کہو اپنی چادر مجھے دے دیں۔ فاطمہ روئیں۔ یارو کوئی ایسی محبت کرے، کوئی ایسا پیار کر کے دکھائے اپنے خاوند سے، اپنے شوہر کے ساتھ اس حد تک وفا۔ سیدہ باہر آتی ہیں روتی ہوئی، فرماتی ہیں ابا جان اماں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں اپنی چادر دے دیں۔ حضور روئے، فرمایا یہ کیا کہہ رہی ہو فاطمہ، جاؤ میرا بھی پیغام دو، اس سے یہ کہے کہ چادر کیا چیز ہے، محمد کی جلد حاضر ہے تیرے لیے۔
इतनी मोहब्बत करने वाली आज कहां है? आज तो घर घर में आग लग गई, जहन्नम बन गए, घर लड़ाइयां कर करके, गालियां दे दे के एक दूसरे को जिल्लत के साथ थप्पड़ मारते हैं, धक्के देते हैं और कहते हैं हम मियां बीवी हैं। और ये रिश्ता मियां बीवी का है कि तू उसको जलील करता है, वो तुझे गालियां देती है, बच्चों के सामने है, मां बाप लड़ रहे हैं। और यहां मोहब्बत देखो, जब मां बाप ऐसी बात करते हैं तो बेटी फातिमा ही बनती है, फिर बेटी फातिमा ही बनती है कि मां और बाप की मोहब्बत देखे कितनी है। फिर बेटी ने ऐसा ही बनना है। वो क्यों ना इतनी बड़ी बने कि उसे शहजादी कौनैन कहा जाए, वो क्यों ना इतनी बुलंद हो कि उसको जन्नत की मलिका कहा जाए, इसलिए कि मां और बाप का प्यार बड़ा है। और उसने वो देखा है, उसने वो लफ्ज सुने हैं कि मां कह रही है अपनी चादर दे दो और बाप कह रहा है मेरी जिल्द हाजिर है। तो बता बेटी क्या बनेगी? आज ना वैसी मां बाप रहे, ना बच्चे वैसे रहे, ना उनमें मोहब्बत, ना बच्चों में वफा। तो क्या अंदाज दिया मेरी मां ने।